ہم جب آیات اور احادیث ڈسپلے کروا دیتے ہیں تو ہم خود ہی اعلان برات کر دیتے ہیں کہ آپ نے ٹیکسٹ کو فالو کرنا ہے. اس کے بعد کوئی ہم سے گلا شکوہ بالکل نہ کرے. اس سے زیادہ اور اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ عوام کو سیدھا قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں, جو قرآن میں ہمیں حکم بھی ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی, عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اپنے حکمران کی بھی, اپنے بڑے کی بھی, لیکن اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا تاکہ اسے کوئی ایبسولوٹ نہ مان لے, ریلیٹیو ہی مانا جائے. لیکن ساتھ ہی پھر آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا حکمران سے بھی جھگڑا ہو جائے, اپنے بڑے کے ساتھ بھی ہو جائے جھگڑا, تو معاملے کو تم نے پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, یعنی رسول اللہ کی وفات کے بعد قرآن و سنت کی طرف. ظاہر ہے جب تک رسول اللہ دنیا میں موجود تھے تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مراد یہ ہے کہ رسول اللہ سے ہی پوچھا جائے جا کے. نبی اسلام کی وفات کے بعد آج کی ڈیٹ میں یا صحابہ کرام کے دور میں قرآن و سنت کی طرف آپ نے معاملے کو پلٹانا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا ایٹیچیوڈ یہی ہوگا کہ تم ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھو گے. یعنی بزرگ بابوں کو نہیں دیکھنا, بلکہ کہا گیا بزرگ بابوں سے اختلاف کرنا ہے. ہاں, تنازع ہو جائے نا جب اور بزرگ بابوں سے, تو قرآن و سنت کی طرف بات کو پلٹانا ہے. ذالک خیر و احسن تأویلا, اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے اور اسی کا انجام آخرت میں بہتر ہونے والا ہے. کس چیز کا؟ کہ جو لوگ اپنے معاملات کو قرآن و سنت سے حل کرتے ہیں اور اندھے بن کے کسی کے پیچھے نہیں چلتے. یہ تقلید کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت مبارکہ. اس کے اوپر میں نے تفصیل کے ساتھ مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں. پھر تقلید کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی, یہ میری ایک ویڈیو تھی, اس میں نے اس آیت کے حوالے سے کافی کچھ ڈسکس کیا تھا. میں ایگزامپل کے طور پر 2-4 باتیں کر دوں, پھر میں وہ آخر میں وہ 10 رجوع بتاؤں گا. باقی ان کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف اس پہ ورڈکٹ ہی دوں گا کیونکہ اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. میں اصل میں یہ ڈاکٹرین آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اتھارٹی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. ایون خلفائے راشدین بھی ہیں نا, جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ان کی بھی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے. ان سے بھی مسئلے مس ہینڈل ہوئے ہیں اور صحابہ کرام نے ان سے رجوع کروایا ہے. تو سرکار اگر خلفائے راشدین کا یہ حال ہے تو باقی اصحاب تو شاہی کوئی نہیں, یعنی جن کے پیچھے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. جن کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن و سنت میں کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے معاملات سے رجوع کیا. احادیث میں اس طرح کے بہت واقعات موجود ہیں. اسی میں سے میں سیمپل کے طور پر ایک بڑے ہارڈ لائنر خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اپنی مینجمنٹ میں بھی اسٹرانگ تھے, علم کے اعتبار سے بھی اسٹرانگ تھے, ڈیسیژن میکنگ کے اوپر بھی اسٹرانگ تھے, اور ان کا روب اور دبدبا بھی تھا اپنی رعایا کے اوپر. ان کی مینجمنٹ کوئی ڈھیلی نہیں تھی. ان کی مثال بخاری اور مسلم میں آئی ہے. یہ ویسے تو ایک ہی مثال کافی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت ابو ہریرہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں, اور حضرت حسان انہیں نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے. تو سیدنا عمر نے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا, زبان سے کچھ نہیں بولا. خلیفہ راشد بھی ہیں, روب بھی ہے, اور دیکھ رہے اس شخص کی طرف ہیں جو شاعر ہے, جو بےچارے ول میں بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں.
بالکل ممی ڈیڈی ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے، جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، ان میں کوئی سختی. اور حضرت حسان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو کسی میدان جنگ میں بھی یہ سامنے نہیں جا سکے، شاعر ٹائپ تھے، ان کی ذرا مزاج ہی کچھ اور تھا. ان سے زیادہ تو صحابیات جو ہیں وہ میدان جنگ میں پرفارم کرتی تھی. اچھا، لیکن یہاں دیکھیں کیسی دلیری ان کے اندر آئی ہے. صرف دیکھا ہے حضرت عمر نے، اور ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب حضرت عمر تو ایک دفعہ ہل گئے نا کہ یار یہ بندہ کون سا بول رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنا گواہ لے کر آؤ. انہوں نے آگے سے نہیں کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کو پتا تھا کہ جناب جب رسول اللہ کی بات آ گئی تو پھر میں تے شاہی کوئی نہیں. سرکار ایڈی میں تمہیں گل دسی ہے نا، شاہی کوئی نہیں، یہ ہر جگہ فٹ ہوتا جائے. تو حضرت حسان نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے، ان سے پوچھیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف نعتیہ اشعار سنا کرتے تھے بلکہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جو سورۃ البقرہ میں آیا. تو حضرت عمر خاموش ہو کے وہاں سے چلے گئے، یعنی یہ خاموشی میں ان کا رجوع تھا. اب اس ایک واقعے سے کتنے رزلٹ نکلتے ہیں؟ نمبر 1، خلیفہ راشد جس کی پیروی کا حکم ہے نا، وہ بھی اگر قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو آپ نے اس سے بھی اختلاف کرنا ہے. نمبر 2، خلیفہ راشد حضرت عمر جیسا ہو کہ بھی جب وہ دلیل سنتا ہے حدیث کی تو وہ سرنڈر کر جاتا ہے اپنے غلط فتوے سے. نمبر 3، حضرت عمر جیسا ذہین شخص، نبی الاسلام کا قریبی ساتھی، اس پہ بھی کچھ احادیث ایسی تھیں جو نہیں پہنچ سکی، تو سرکار پھر ابو حنیفہ، مالک، شافعی، اعمہ میں نمبل تھے، شاہی کوئی نہیں، رحمہم اللہ اجمعین. اچھا، اب یہ میرا جملہ کاٹیں گے اور کہیں گے وہ انجینئر صاحب اپنے مقابلے میں کہہ رہے ہیں شاہ کوئی نہیں. یہ کاٹا کریں، اس طرح کیا کریں، کیونکہ آپ کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹنے کی برکت سے ہی تو اتنی رونق لگ گئی دنیا میں. ہاں، لوگوں نے کیا ہے، یہ کیڑا پاگل ہے جو اس ماڈرن دور میں اس طرح بزرگوں کو چیلنج کرتا پھر رہا ہے، تو انہیں پتا چلتا ہے بھئی وہ بزرگوں کی تعلیمات ہی تو آگے لے کے چل رہا ہے. ہاں، ان کے بزرگوں کی نہیں، جو قرآن و سنت کے خدمت گزار بزرگ تھے ان کی تعلیمات، کیونکہ سارے ائمہ نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ دے مارو. یہ چاروں ائمہ کے اقوال شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ نقل کی ہیں. اور امام مالک نے تو کمال فرمایا کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو. اور اس پلانٹ ارتھ پہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ کیا جا سکے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بس یہ کتابوں میں لکھی رہ گئی، اور ہم اس لیے مطعون ٹھہرے ان کی نظر میں کہ ہم نے وہ پبلک کو بتا دی. یہ تو چاہتے تھے کہ ابھی بھی پردہ پڑا رہے. تو وہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رجوع کیا. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھ سے ایسی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے. اور ایک اور رزلٹ چوتھا یہ نکلا کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق مانتے تھے. جس طرح بعض غالی شیعہ رافضیوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ پر پابندی لگا دی تھی حدیثیں بیان کرنے کے اعتبار سے، تو ان کا بھی رد ہو گیا کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق راوی مانتے تھے، ان کی گواہی قبول کی ہے انہوں نے. تو یہ کتنے سارے مدنی رزلٹس، مدنی پھول ملے اس ایک واقعے سے.